ہمارے درمیان موجود ہیں اقبال اسکالر فہیم ارشد چودھری صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT اقبال اکیڈمی پاکستان. سر, آپ سے درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو میں کالج کی انتظامیہ, پرنسپل صاحبہ, شعبہ اردو, خاص طور پہ ڈاکٹر زیب النساء صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کیا اس کامیاب سیمینار کا انعقاد اقبال اکیڈمی پاکستان کے تعاون سے ہوا. اور ماشاءاللہ بچوں, آپ نے خوب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے, کیونکہ ڈاکٹر رفیق خان جیسے حضرات جو ہیں وہ ایک ادارہ ہیں, ہمارے لیے ایک نابغہ ہیں, ہمارے لیے ایک رہنما ہیں. آج انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اس میں سے, کیونکہ اقبال نوجوانوں کے شاعر ہیں. اقبال بزرگوں بڑوں کے شاعر نہیں ہیں. انہوں نے جو پیغام دیا ہے انہوں نے نوجوانوں کو دیا ہے, اور اقبال کا پیغام آفاقی ہے. جب اقبال کہتے ہیں نا, ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تابا خاکے بخارا و سمرقند, تو اس میں وہ پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اقبال کا پیغام 60% فارسی میں ہے اور 40 یا 45% اردو میں ہے. تو فارسی سمجھنے والے آپ دیکھیں کہ پورے ایشیا میں اور اب تو یورپ میں بھی پھیلے ہوئے لوگ ہیں. اور جو فلسفہ اقبال نے بیان کیا وہ انسانیت کا پیغام ہے. اقبال جب خودی کا درس دیتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا کردار قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں, جو ابھی پرنسپل صاحب فرما گئی یہاں پر کہ جب ہم صداقت, امانت, عدالت, یہ وہ نظام ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اس کو جب ہم اپنی زندگی میں, خودی کیا ہے کہ اپنے آپ اپنے کردار کو قائم کرنا, اور پھر بے خودی کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے مقصد کے لیے, ایک آفاقی مقصد کے لیے ہم اپنی ذات کو فنا کر کے, ہمیں سب سے پہلے جیسے سب سے پہلے امت کا نعرہ علامہ اقبال نے لگایا کہ اسلامیہ نے پاکستان پین اسلامزم کی جو تحریک چلی, اس پہ اقبال نے جب کہا چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ وہ پیغام ہے جو اقبال ہمیں دے کے گئے ہیں, اور آج ہم ان نوجوانوں کو یہ منتقل نہیں کریں گے تو یہ ہم اپنے آپ سے زیادتی کریں گے, ہم اپنی قوم سے زیادتی کریں گے. تو اسی سلسلہ میں اقبال اکیڈمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ الحاق کر کے, ان کے ساتھ تعاون کر کے وہاں جائیں اور اس طرح کے نابغے ان کے سامنے پیش کریں جو اپنی زندگی کا. اب انہوں نے بتایا کہ میں نے پڑھا بھی ہے اور ساتھ میں نے مختلف جگہ پہ جابز بھی کی ہیں. آج کے ہمارے نوجوان تناسان ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, والدین اپنی ساری زندگی اپنی جمع پونجی لگا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہاں تک پہنچاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ اب کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. 25 کروڑ 28 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے, اس میں سے 20% وہ ہیں جو میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں. صرف 20% بچے جو میٹرک سے کالج کی طرف جاتے ہیں, اس 20% کا پھر 10% ہیں جو FA/FSC کر کے آگے یونیورسٹی میں جاتے ہیں. چند لاکھ لوگ ہیں 25 کروڑ میں سے جو کالجز, گریجویٹ کالجز, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. آپ ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو والدین نے یہاں تک پہنچایا, اس قابل بنایا. آپ لوگوں نے مستقبل میں اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, آپ لوگوں نے وہ تجربہ حاصل کرنا ہے جو تجربہ ہم آپ کے سامنے آج یہاں پیش کر رہے ہیں, جو تجربہ, جو رول ماڈل آپ کے اساتذہ ہیں. مجھے اندازہ ہے یہ بیچارے دن رات پیٹتے ہیں, آپ کے سامنے اپنی ذاتی زندگی بھی پیش کرتے ہیں, اپنا علم و فن بھی پیش کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں پر اثر کوئی نہیں ہوتا. آپ آج یہاں گمسم بیٹھے ہوئے, کچھ جواب دیں, مجھے بتائیں کہ آج کے اس پروگرام سے کیا سیکھا ہے. کوئی ایک بچی کھڑی ہو کے بتا سکتی ہے کہ آج کے پروگرام سے کیا سیکھا ہے. گفتم نشستم برخاستم یہ چل رہا ہے. اقبال کو بھی ہم نے بھلا دیا, قرآن کو بھی ہم نے بھلا دیا, اسلام کو بھی ہم نے بھلا دیا. میں آپ کو بتاؤں, چین نے اقبال کو یاد رکھا ہے, ایران نے اقبال کو یاد رکھا ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان,
ترکی، وہ لوگ اقبال کو لے کے چلے ہیں اور ایک قوم بنے ہیں. انہوں نے اقبال کے کلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. آج سے 10 سال پہلے ہم لوگ ڈائریکٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں اسرار خودی کا چائنیز میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتا ہوں. ڈائریکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ دیکھو ذرا، آپ آئی ٹی کے ہو تو آپ ایکسپرٹ ہو، تو آپ دیکھو کہ پہلے ہو تو نہیں چکا. وڈ یو بلیو کہ 2500 ویب سائٹس ہمیں ملی، 2500 سم تھنگ چائنا کی کالجز اور یونیورسٹیز اور لائبریریز کی، جہاں پر اسرار خودی کا چائنیز ٹرانسلیشن موجود تھا. اور جب چائنیز پریزیڈنٹ آتا ہے پاکستان میں، ہماری پارلیمنٹ میں خطاب کرتا ہے ون روڈ بیلٹ پروجیکٹ کے اوپر، تو وہ اقبال کا شعر پڑھتا ہے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے. انہوں نے سمجھا ہے اقبال کو، آج وہ ترقی کی اعلیٰ معراج پر ہیں، امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں. ایران نے سمجھا ہے، آج صرف ایران ہے مسلمانوں کے اندر جو کھڑا ہے غزہ والوں کے ساتھ. ہم لوگ یہاں بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ گئے ایرانی کونسلیٹ، ان سے کہا جی ہم ایران میں سے کلیت اقبال فارسی جو ہے نا ایران میں شائع ہونی ہے، اس کے لیے تعاون کریں. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اقبال کو بھول چکے ہو، تہران کی سڑکوں پر جاؤ، ٹیکسی والا، ریڑے والا، چھابڑی والا آپ کو اقبال کا شعر سنائے گا. یہ ہے اقبال جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آخری بات کروں گا، کیونکہ میرا بنیادی شعبہ آئی ٹی ہے، تو آج اے آئی کا دور ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے. بچوں جو سوشل میڈیا پر شعر گردش کر رہے ہوتے ہیں اقبال کے نام سے، وہ اقبال سے غلط طور پر زیادہ تر منسوب ہوتے ہیں. وہ شعر انتہائی بے تکے، یہاں تک کہ ان شعروں میں کہیں پہ وزن بھی نہیں ہوتا، اور اقبال کی فوٹو لگاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو تبرک سمجھ کے بغیر اس کی تصدیق کیے ہم لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس طرح کے اشعار کو بالکل شیئر نہ کریں، ترویج کا حصہ نہ بنیں. ہماری ویب سائٹ ہے علامہ-اقبال.com، اس پہ جائیں. ہمارا کنکارڈنس ہے، اشاریہ ہے علامہ اقبال کی کلیات کا، concordance.allamaeqbal.com، اس پہ جائیں، وہاں سے آپ ویریفائی کریں، پھر اقبال کے شعر کو آپ آگے پھیلائیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایسے ٹول آگے ہیں کہ لوگ اب اقبال کو ہمارے سامنے جیتا جاتا پیش کر رہے ہیں. بہت سارے انڈین چینلز میں نے دیکھے ہیں، پاکستانی بھی کچھ نوجوان ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سامنے اقبال جیتا جاگتا باتیں کرتا نظر آ رہا ہے. تو ان ٹولز کو نیگیٹو نہیں پازیٹیو یوز کریں. جن لوگوں نے ساری رات کے پیکج لگائے ہوئے اور صبح اٹھتے نہیں ہیں نا، ان کو آج میرا پیغام ہے کہ اس سوشل میڈیا کو، اس پیکج کو نیگیٹو یوز نہ کریں، پازیٹیو یوز کریں. اپنی کردار سازی کے لیے استعمال کریں، تاکہ کل کو یہ قوم آپ پہ فخر کر سکے، یہ اساتذہ آپ پہ فخر کر سکیں، آپ کے والدین کا سر بلند ہو. آج بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے ذہین دماغوں کی. اتنے نامساعد حالات کے باوجود ہمارے نوجوان انٹرنیشنل سطح پر جا کر آج بھی انعامات جیت رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے بچے قائد یونیورسٹی ہو، لمس ہو، نمل ہو، فاسٹ ہو، نسٹ ہو، کراچی کی یونیورسٹیاں ہوں، وہ یہاں سے جاتے ہیں، انٹرنیشنل سائنسی پروجیکٹس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہاں سے 160 ممالک سے ون بھی کر کے آتے ہیں. وہ بچے کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری قوم کا ہر بچہ کر سکتا ہے، صرف ان کو تھوڑی سی پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.